عدل و انصاف حکمرانی کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ حکمرانی عدل و انصاف کے مطابق کی جائے تو بڑے اعزاز، سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو حکومت عطا کی جائے تو اسے چاہیے اللہ پاک کے ہر امر کی اطاعت کرے۔ حکمرانی اگر عدل و انصاف سے کی جائے تو یہ زمین پر اللہ پاک کے خلیفہ ہونے کی نشانی اور اللہ پاک کے قرب کی علامت ہے۔ حاکم کا ایک دن کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 7 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ اسلام اجتماعی زندگی چاہتا ہے اور قانون فطرت بھی یہی ہے، جس کے لیے لازم ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں تمام انسان بغیر کسی امتیاز و فرق کے امن و چین سے زندگی بسر کر سکے اور جس میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اس اجتماعی زندگی میں حاکم کا کردار ذمہ دار، نگران، نگہبان اور محافظ کا ہے۔ خلق خدا کی ذمہ داری اتنی سہل نہیں ہوتی۔ جو شخص اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق پاتا ہے تو یہ ایسی سعادت ہے کہ اس سے بڑھ کر دوسری کوئی اور سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ حکمران کو چاہیے کہ سادگی اپنائے، ہر وقت اپنی غیر ضروری خواہشات کی تکمیل میں مصروف نہ رہے، بلکہ حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکلات کم کرنے کی سعی کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک حاجت مند موجود ہو نفلی عبادت میں مشغول بھی نہ ہو، کیونکہ کسی کی حاجت کو پورا کرنا نوافل ادا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ حکمران کو تکبر سے باز رہنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے اور غصہ انسان کو عقل سے محروم کر دیتا ہے، اور غصے میں انتقام لینے کی خواہش جنم لیتی ہے، اور انتقام کی آگ جب بھڑک اٹھے تو عدل و انصاف قائم نہیں رہتا۔ حکمران کو اعتدال، نرمی، سادگی اور قناعت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ حکمران کو کسی بھی قسم کا لالچ، خوشامد پسندی، دغا بازی، خیانت، آرام طلبی اور عیاشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب یمن روانہ کیا تو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، معاذ، آرام طلبی اور عیاشی سے بچے رہنا، اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور عیاش نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح رعایا کے ساتھ سختی اور ظلم روا رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حکمران خود ظلم سے بچے بلکہ اپنے ماتحتوں، وزیروں، مشیروں کو بھی ظلم کرنے سے دور رکھے، کیونکہ ان کے مظالم کا بھی روز قیامت وہی جواب دہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حاکم رعایا کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے۔ اور آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، جو حاکم وقت رعایا کے ساتھ نرمی اختیار کرے آپ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی اختیار کیجئے، اور جو حاکم وقت رعایا کے ساتھ سختی اختیار کرے آپ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ سختی اختیار کیجئے۔ اجتماعیت، امن و امان سے بھرپور معاشرے کے قیام کے لیے حکمرانوں کی طرح عوام الناس کے لیے بھی ہدایات ہیں۔ حکمرانوں کو ناحق برا بھلا نہ کہیں، فساد اور انتشار پھیلانے سے باز رہیں، حکمران کی اطاعت کو لازمی سمجھیں۔ ہم عوام سمجھتے ہیں ساری ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہے، ہمارے صرف حقوق ہی حقوق ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ معاشرے کی ہر اکائی اور ہر فرد جب ٹھیک ہوگا تب ہی سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر اور خلیفہ ذمہ دار ہیں، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس کے ماتحت افراد کسی بھی دفتر، مل، فیکٹری، دکان یا کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں، اس سے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا اپنے خادم کا ذمہ دار ہے اور خادم اپنے آقا کے ساز و سامان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماتحتوں کے لیے اچھا رویہ رکھنے کی توفیق دیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق دیں، آمین۔